السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ فائن. آج ہم پڑھیں گے جنرل انوائرمنٹ. ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہے, سیکنڈ چیپٹر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہمارے مینجمنٹ ڈیسیجنس کو افیکٹ کرتے ہیں, ہم وہ پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا ہے کل کہ کون سے ایسے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں انٹرنلی. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, CEO ہوتے ہیں, ہمارے امپلائیز ورکرز. انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو, آپریشنس کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں, افیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈیلی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایک ہوتا ہے ٹاسک انوائرمنٹ جو کہ ایکسٹرنل فیکٹر ہوتا ہے, آؤٹ آف دا باؤنڈری آف دی آرگنائزیشن ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی ہماری ڈیلی آپریشنز ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں, ان کو انفلوئنس کرتی ہیں, چینج کرتی ہیں, اور ایسے ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں ان کو ہمارے مینجمنٹ ڈیسیجنس کو افیکٹ کرتی ہیں. اس میں سپلائرز آ جاتے ہیں, کنزیومرز آ جاتے ہیں, ہمارے ریٹیلرز آ جاتے ہیں, کمپلیمنٹرز آ جاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز آ جاتے ہیں, اینڈ ایٹسیکٹرا. اس کے بعد اب آتے ہیں جنرل انوائرمنٹ کی طرف. جنرل انوائرمنٹ میں وہ فورسز ہیں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتی ہیں, ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور یہ ڈائریکٹلی ہمیں امپیکٹ نہیں کرتی. یہ جو ٹاسک انوائرمنٹ ہے یہ اس کو انفلوئنس کرتی ہیں, اس کو امپیکٹ کرتی ہیں, اس کو چینج کرتی ہیں, اور اس طرح ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں ہمارے آرگنائزیشن کو انفلوئنس کرتی ہیں. اس میں 6 فیکٹرز ہیں. پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز, کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز یا جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسی پالیسیز نکال رہی ہے وہ کیسے ہم انڈسٹری کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم ادھر ایک کمپنی کی بات نہیں کر رہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں, باٹا ایک کمپنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے. شو انڈسٹری جو ہے, فٹ ویئر انڈسٹری جو ہے, اس کو یہ فورسز افیکٹ کریں گی کہ ایک پرٹیکولر کمپنی کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز سے نکالیں گے. جو سوشل کلچرل فورسز ہیں وہ ایک پرٹیکولر کمپنی کے لیے نارمز اور جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی یا وہ امپیکٹ نہیں کر رہی ہوں گی, وہ تمام انڈسٹری کو کر رہی ہوں گی. جو ڈیموگرافک فورسز ہیں جو ہم مارکیٹ کو سیگمنٹائز کرتے ہیں آن دا بیسس آف ایج, جینڈر, ریس, آپ کی ایتھنیسٹی کیا ہے, آپ کی پاپولیشن کیا ہے, آپ کی جہاں آپ رہے, آپ کی انکم لیول کیا ہے. دین ٹیکنالوجیکل فورسز, ٹیکنالوجی میں جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کو اکیلی آپ کی کمپنی کو افیکٹ نہیں کرتے, وہ تمام انڈسٹری کو افیکٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل فورسز, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب جا کے آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اس میں آپ کو کون سے جو ایسے فیکٹرز ہیں وہ آپ کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا آپ کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں. پھر مائکرو اکنامک فورسز ہوتے ہیں جس میں مزید فورسز آتے ہیں. اب ہم اس لیول کے لیے ہم پولیٹیکل اینڈ لیگل, ٹیکنالوجیکل اینڈ میکرو اکنامک فورسز کو ریڈ کریں گے. پولیٹیکل اینڈ لیگل کون سے ایشوز ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایسا کوئی جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ کوئی رول نکال دیتی ہے, کوئی لیگسلیشن نکال دیتی ہے, کوئی لا نکال دیتی ہے. ایز یو کین سے کہ پہلے 10% گورنمنٹ, 10% آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور 10% آپ کو چارج کرتی تھی ٹیکس آن یور ارننگ, آن یور پروفٹس, آن یور ریونیو, یا آپ کی جو بھی سیل تھی اس پہ. اب وہ انہوں نے بڑھا کے 12 یا 13% کر دیے, تو آبویسلی آپ کے سارے ڈیسیجنس پہ امپیکٹ آئے گا, آپ کے سارے ڈیسیجنس میں چینجز آئیں گے, آپ کو پوری اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے, اگر فرض کرو یہ ایک تھریٹ بن گیا ہمارے لیے, لیکن اگر آپ فرض کریں پہلے وہ 10% کر رہی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 5% ریلیکسیشن دے دیتے ہیں آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی بن جاتا ہے. تو رولز اینڈ ریگولیشنز میں, لاز میں, ٹیکسز میں, ان چیزوں میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں, کوئی چینجز رائز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نئے ڈیسیجنز آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے, ان کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز. بائی اٹس ڈیفینیشن, انڈسٹری چینجز ریزلٹنگ فرام چینجز ان لاز اینڈ ریگولیشنز. انڈسٹریل چینجز اس وجہ سے آ رہے ہوں کہ لاز اینڈ ریگولیشنز میں جو چینج آ رہا ہو.
جیسے کہ کوئی ایسا جو ہماری پولیٹیکل پروسیسز ہیں، انہوں نے کوئی ایسے سوسائٹل لا بنا لیے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہماری آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے، کنسٹرین کر رہا ہے، ان کے لیے بیریئر کریٹ کر رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے تھریٹ بن جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے لیے وہ تھریٹ ہے اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. یا انڈسٹری اسپیسیفک ریگولیٹرز آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹل ایجنسیز جو ہوتی ہیں ود رسپانسبلٹی فار فارمولیٹنگ انٹرپریٹیٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ رولز اسپیسیفک ٹو اے پرٹیکولر انڈسٹری، کہ فٹ ویئر انڈسٹری کے لیے کوئی اسپیشل رولز، کوئی SOPs بنا کے ان کو دے دیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے. کوئی کلودنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک SOP ہے، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، انٹرنس کے لیے، ایگزٹس کے لیے. So at the national level, according to the US restaurant industry, minimum wage increases, immigration reform, small businesses health plans, frivolous obesity lawsuits, healthy and safety regulations. These are the examples of کہ ایسے لاز ہوتے ہیں، ایسے لیگل ایشوز ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ریسٹورنٹ انڈسٹری کو، کہ جو ویج انکریز کرتے ہیں اپنے لیبر کی، امیگریشن ریفارم کرو، آپ کے اسمال بزنس ہیں ان کو ہیلتھ پلانس دیں، اوبیسٹی نہ کریٹ کریں، ہیلدی کھانا ہو. We will equate the demographic factor, then we will come to the technological factor. ٹیکنالوجیکل فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی سے نکلا ہے. ٹیکنالوجی میں چینجز آتے ہیں، آپ کی تو پروسیس چینج ہونا پڑتا ہے. جس طرح پہلے ایک بہت کمرے جتنے کمپیوٹرز ہوتے تھے، پھر کمپیوٹر چھوٹا ہوتے لیپ ٹاپ بن گیا، تو ہمارے موبائل میں بھی کمپیوٹر کا کام تقریباً ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی چینجز ہیں. جب یہ چینج آتی ہے تو پرانی ٹیکنالوجی آؤٹ ہوتی ہے، نیو ٹیکنالوجی ان ہوتی ہے. اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس چینج کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کا پروسیس اچھا ہو جائے گا، آپ کا ایک نیم ہو جائے گا، آپ کا ایک کام اچھے سے ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نہیں اڈاپٹ کریں گے تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے ان فیکٹرز میں کہ ٹیکنالوجیکل کون سی فورسز میں چینج آ رہے ہیں. فرض کریں آپ کا کوئی کام جو پہلے مینولی ہوتا تھا اس کے لیے اب کوئی مشینری آ گئی ہے. اب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مشینری ہے، لیکن آپ کا جو رائیول تھا، آپ کا کمپیٹیٹر تھا، اس نے وہ مشینری انسٹال کر کے اس کو آپریشنل کر دیا ہے. تو آبویسلی مینولی کام اتنا اسپیڈ سے نہیں ہو سکتا، اتنی ایکوریسی سے نہیں ہو سکتا جتنی ایکوریسی سے مشینری کام ہو، روبوٹک کام ہو. تو اگر آپ ایسے کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ چیز بنائیں گے، کم کاسٹ پہ بنائیں گے اور اپنے فائنل کنزیومر تک وہ پہنچا دیں گے. آپ ان کے برعکس کنٹراسٹلی آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ سلو کر رہے ہوں گے. تو آہستہ آہستہ آپ کے جو فائنل کنزیومر ہیں ان کا انٹرسٹ آپ سے لوز ہو جائے گا. تو آپ کو ٹیکنالوجیکل چینجز پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون سے ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں مائکرو اکنامک فورسز. اچھا یہ ایک ہے with all the technological developments, top 3 reasons why people say they will keep their telephone landlines. ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے باوجود 3 ریزن سے کیوں لوگوں نے لینڈ لائنس رکھی تھی. انہیں سیفٹی لگتی تھی، اس کے ساتھ نیٹ ایکسیس یوز ہوتا تھا، ان اٹریکٹیو وائرلیس پرائسنگ. مطلب کہ ایک انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے. اب میکرو اکنامک فورسز کی طرف آ جاتے ہیں. میکرو اکنامک فورسز کیا ہوتے ہیں؟ Forces that affect the general health and well-being of a national or the regional economy. ایسے فورسز جو جنرلی نیشنل لیول کی جو اکانومی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہوں، which in turn affect the profitability of firms within the economy. جب وہ نیشنل لیول پہ اکانومی کو ڈسٹرب کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے جو ود ان آرگنائزیشن کا جو پروفٹ لیول ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. فار ایگزامپل انفلیشن، مہنگائی ہو گئی ہے. تو آبویسلی جب آپ کو سپلائی پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے، آپ کے ڈسٹریبیوٹرز، آپ کو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو پیسے پیدا دینے ہیں، تو آبویسلی آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی چیز کی پرائس انکریز کر دیں گے. کیونکہ آپ کے پاس بچے چوائس ہی نہیں ہونی. تو آپ کے پاس جب چوائس نہیں ہونی تو آپ یہی کریں گے نا. تو مہنگائی آ گئی ہے. اکنامک گروتھ ایکسکیوز می.
because it leads to an expansion in customer expenditures, tends to produce a general easing of competitive pressure. پھر اکنامک گروتھ آ جاتی ہے. اکنامک گروتھ کیا کہتی ہے؟ اکنامک گروتھ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو چانسز ہیں، اکانومی آپ کی گرو کر رہی ہے تو آپ کے پاس اچھے سے اپنی فرم کو ایکسپینڈ کرنے کی، آپریشنس کو ایکسپینڈ کرنے کی چانس ملتے ہیں اور آپ ہائر پروفٹ کما لیتے ہیں. انٹرسٹ ریٹس کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹس کین ڈٹرمن ڈیمانڈ فار اے فرمز پروڈکٹ. Interest rates are important whenever customers routinely borrow money to finance their purchases. For example, interest rate میں کمی آ گئی ہے. ایک بینک آپ کو 10% مارک اپ پہ لون دے رہا ہے تو دوسرا بینک آپ کو 5% یا 8% مارک اپ پہ لون دے رہا ہے. سو obviously you will opt the lower one. سو انٹرسٹ ریٹ بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کی کاسٹ کو، آپ کے فائنانس کو، آپ کے پیسوں کو. آپ obviously you doing all these things for the money. دین آ جاتے ہیں ایک اور چیز ہے کرنسی ایکسچینج ریٹس. کرنسی ایکسچینج ریٹ کیا کہتے ہیں؟ کرنسی ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کے پیسے کی ویلیو دوسرے کے پیسے کے اگینسٹ جو آپ کو ملتی ہے وہ کہلاتا ہے کرنسی ریٹ ایکسچینج. فار ایگزامپل اگر باہر سے امریکہ سے بندہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا تو اس کا 1 روپیہ یہاں پہ 160 روپے ہوگا، پر اگر ہمارا بندہ وہاں جا کے انویسٹ کرے گا تو ہمارا 160 روپیہ ان کا 1 روپیہ $1 ہوگا. تو یہ ہوتی ہیں ساری میکرو اکنامک فورسز جو ہمارے ڈیسیجن کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور چینج کر رہی ہوتی ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈائنامک چینجز ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ کوئٹ کر دیں گے. اب ڈائنامک چینجز کیا ہوتی ہیں کہ کیسے آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، وہ کیسے ریپڈلی چینج ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہاؤ فاسٹ انسرٹینٹی. ہاؤ فاسٹ میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں انکریمنٹل چینج اینڈ ڈسکنٹینیوس چینج یا ٹرانسفارمیشنل چینج اینڈ دین پنکچویٹڈ ایکویلیبریم. جو انکریمنٹل چینج ہے